قرآن سیکھنا اور سکھانا اور پڑھ کر لوگوں کو سنانا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کا حصہ خریدا تو مجھے اس میں اتنا اور اتنا نفع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ نفع کی صورت نہ بتاؤں؟ اس نے کہا، کیا اس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آدمی 10 آیاتیں سیکھ لے تو اس سے زیادہ نفع مل جائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے 10 آیاتیں سیکھی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی سور تورات، انجیل، زبور اور قرآن کسی آسمانی کتاب میں نہیں اتری؟ میں نے کہا، ضرور سکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے اس دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی تم اس سور کو سیکھ لوگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا اور میں اس خیال سے پیچھے ہٹنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے بتانے سے پہلے باہر نہ چلے جائے کہ جب میں دروازے کے قریب پہنچ گیا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سور جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، سورہ فاتحہ۔ آپ نے فرمایا، بس یہی ہے، یہی وہ 7 آیاتیں ہیں جن کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اور ہم نے آپ کو 7 آیاتیں دی جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم دیا، سورہ حج آیت نمبر 87۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے خاص طور سے دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوئے چبوترے والے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے بھوک کی وجہ سے مبارک پیٹ پر پتھر کا ٹکڑا باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو تھے، دھیرے دھیرے بہت سارے موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے تو وہ ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کے پاس لوگ جمع ہو گئے تو وہ ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہاں کر سکتے ہو کہ تم مجھے ایسی جگہ بٹھا دو جہاں ان میں سے مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ سکے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کوئی نے دیکھ سکتا تھا، اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سننے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے لہجے جیسی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو کتنا قرآن سیکھنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے کم سے کم 6 سورتیں سیکھنا ضروری ہے، 2 سورتیں فجر کی نماز کے لیے، 2 سورتیں مغرب کی نماز کے لیے،
اور 2 صورتیں عیسیٰ کی نماز کے لیے حضرت مصور بن ماما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سورہ بقر، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور ضرور سیکھو، کیونکہ اللہ نے جو اعمال فرض کیے ہیں وہ سب ان صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت حریثہ بن مضرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خط میں یہ لکھا کہ سورہ نساء، سورہ عذاب اور سورہ نور سیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ اور انہیں چاندی کے زیور پہناؤ۔